الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کی کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک حدیث پچھلی نشست میں ہم بیان کر چکے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اس کی کئی تشریحات بیان کی گئی۔ اس میں سے ایک تشریح یہ بیان کی گئی کہ اس مہینے میں جنت میں جانے والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں، اور آپ مشاہدہ بھی کر لیجئے کہ یہ مہینہ جیسے ہی یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، جنت میں جانے والے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ان دنوں میں نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان دنوں میں 30 روزے اگر لوگ رکھیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا۔ یعنی کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت میں جانے والے کام اللہ آسان فرما دیتا ہے، اور اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ کے کام مشکل بنا دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں دوزخ میں جانے والے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے شامت اعمال کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے خاص طور پر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، حیا کرتے ہوئے کہ ماہ رمضان میں یہ عمل کر رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، تو کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، تو گناہ کے کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں نا۔ تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر سرکش شیاطین جو انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں، جو انسان کو نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب انسان جو دنیا میں عمل نہیں کر پاتا، اس کی یہی چند وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ نیک کام کر نہیں پاتا، یا وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ اب یہاں جیسے ہی ماہ رمضان آیا، اب اس کا یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ نیک عمل کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے نیک کام کرنا آسان کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، اس وجہ سے میں روزے نہ رکھ پایا، شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، اس وجہ سے میں نمازیں نہیں پڑھ پاتا، شیطان مجھے بہکاتا ہے، اس وجہ سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا۔ فرمایا کہ اب شیطان بھی قید کر دیے گئے، لہذا اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں نیک عمل نہیں کرے گا، خالص وہ اپنی رضا سے نیک عمل نہیں کر رہا ہے، اس میں اس کی اپنی سستی ہے، اس میں اس کی اپنی غفلت ہے، اسی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں نیک عمل کرنا مشکل ہوتا ہے،
ماہ رمضان میں نیک اعمال آسان کر دیے جاتے، عام دنوں میں گناہ کے کام آسان ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں گناہ کرنے کے کام مشکل بنا دیے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں نیک عمل کرنے کا ارادہ کوئی بندہ کرے تو شیطان اس کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال سے رک جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں ایسا کچھ نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اب ماہ رمضان میں اگر کسی کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب بخشش ہوگی؟ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي رَمَضَانَ فَمَتَىٰ يُغْفَرُ لَهُ، اگر ماہ رمضان میں اس کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اور پھر آگے جا کر اولیاء کاملین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ تُعْتَقْ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ فِي هَٰذَا الشَّهْرِ فَمَتَىٰ تُعْتَقُهُ، اگر اس مہینے میں وہ اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد نہ کر پایا تو پھر کب آزاد کر پائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ سارے اسباب، سارے بہانے اب ختم ہو گئے، اب نیک کام کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی نیک کام نہیں کرے گا تو وہ اس کی اپنی غفلت اور کاہلی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے معمولات ماہ رمضان میں ہم نے بیان کیے کہ ایسے تو آپ کی ساری زندگی ہی نیک اعمال کے ساتھ عبارت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نیک اعمال کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آ جائے چند خاص اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وہ امت کی تبلیغ کے لیے ہے، امت کی ترغیب کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اب وہ چند کام کیا ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت امام ابن خزیمہ نے روایت کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جیسے ہی ماہ رمضان آتا عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے، ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، جب تک ماہ رمضان رہتا پھر آپ اپنے بستر میں نہیں جاتے۔ یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، مزید تیار کر لیتے، کمر باندھ لیتے، اور اس قدر عبادت کرتے ماہ رمضان کی راتوں میں بالخصوص کہ جب تک رمضان رہتا اس وقت تک آپ اپنے بستر میں نہیں جاتے تھے، یعنی کہ آپ آرام نہیں فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام تر یہ عمل ہماری ترغیب کے لیے ہے۔ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ اتنی محنت کریں فقط اس لیے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر پیش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عبادات میں اس قدر کثرت کرتے، محنت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو اللہ نے آپ کو جو شان اور جو عزت اور جو وقار اور جو بلندی عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعمال انہیں تمام عطاؤں کے شکریہ کے لیے ہیں اور امت کو بتانے کے لیے، ترغیب کے لیے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کے دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کریں اور راتوں کو بھی ضائع نہ کریں، ادھر ادھر بیٹھ کر سیر و تفریح میں ضائع نہ کریں، بلکہ تھوڑی دیر کی نیند کر لیں اور جلدی سحری میں جلدی بیدار ہو جائیں، اور پھر نمازوں کا اہتمام رکھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے رب سے دعائیں کریں، اس لیے کہ سحری کے وقت کی جانے والی دعا رسول اللہ نے فرمایا مقبول ہی ہوتی ہے۔ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا عمل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص طریقہ تھا اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ کا چہرہ
آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا خشیت الہی سے، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اور ماہ رمضان کی آمد کے فوراً بعد ہی آپ نمازوں میں کثرت کر دیتے۔ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ خوب گڑ گڑا کر دعاؤں میں کوشش کیا کرتے۔ یعنی یہ مہینہ جو ہے عبادات کے ساتھ ساتھ طلب کرنے کا مہینہ ہے نا، مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو شخص اپنے رب سے سوال کرتا ہے رب اسے ایسے عطا فرماتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، وسائر اللہ فیہ لا یخیب، اور اس مہینے میں رب سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو یہ مہینہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو آپ نمازوں کی کثرت کرتے اور خوب دعاؤں میں کوشش کرتے، خوب دعاؤں کی کثرت کرتے، اپنے رب سے جو طلب کرنا ہے وہ طلب کرتے، اس لیے کہ آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں رب سے سوال کرے کبھی وہ نامراد نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ، اب یہ تین کام ہم نے دیکھ لیے، ایک یہ ہے کہ آپ رات میں عبادت کرتے، سوتے نہیں، خوب عبادات کرتے، دوسرا یہ ہے کہ عبادتوں میں نمازوں کی کثرت کرتے، اور تیسرا یہ ہے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی کثرت کرتے، اور چوتھا یہ ہے کہ کثرت کرنے کے ساتھ آپ نے ترغیب بھی دی کہ چونکہ یہ مہینہ مانگنے کا ہے، سوال کرنے کا ہے، لہذا اس مہینے میں رب سے سوال کرو، رب سے مانگو۔ پانچواں کام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے، فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، جیسے ہی ماہ رمضان آتا جتنے قیدی ہوتے آپ انہیں رہا کر دیتے، جتنے مانگنے والے آتے آپ انہیں عطا فرماتے۔ یعنی کوئی مانگنے والا آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا تھا، بشرطے کہ وہ، ہمیں تو تلاش کرنا اور ہمیں تو جانچنا مشکل ہوتا ہے نا کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، کون پیشہ ور فقیر ہے اور کون ضرورت مند ہے، اس وجہ سے چونکہ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ کون حقدار ہے، اس وجہ سے آپ دے دیتے تھے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں کہ جو ہاتھ پھیلائے اسے دے دیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ کون واقعی ضرورت مند ہے اور کون پیشہ ور فقیر ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر پیشہ ور فقیر کو دیں گے تو آپ ثواب نہیں کمائیں گے، آپ عذاب کما رہے ہوں گے، اس لیے کہ آپ ایک تو اپنے پیسے ضائع کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی عادت خراب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بالکل ہٹے کٹے ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب بغیر کچھ کیے ہوئے، محنت کیے ہوئے، چلتے پھرتے دن میں کئی ہزار کمانے کو مل جاتا ہے تو پھر محنت کون کرے؟ تو اس وجہ سے آپ اسے دیتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، لہذا ماہ رمضان میں دیں، خوب دیں، لیکن تلاش کر کے دیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ پیشہ ور فقیروں کو اور بالخصوص مسجدوں میں مانگنے والوں کو ہرگز نہ دیں، یہ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں اور نئے نئے ڈھنگ سے آتے ہیں، نئے نئے طریقے سے آتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخری حدیث، حضرت امام صاحب مشکات نے نقل کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور ماہ رمضان میں چونکہ جبریل امین کی آمد بہت ہو جاتی تھی تو جبریل امین کی ملاقات اور قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے آپ کا جود و سخا مزید بڑھ جاتا تھا۔
ماہ رمضان میں روزانہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے، اور کام کیا ہوتا؟ پورا قرآن ایک مرتبہ جبریل امین پڑھتے، رسول اللہ سماعت فرماتے، اور ایک مرتبہ پورا قرآن رسول اللہ پڑھتے، جبریل امین سماعت فرماتے۔ یہ طریقہ تھا ماہ رمضان میں۔ تو اب چونکہ ماہ رمضان کی آمد بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، جبریل امین سے ملاقات بھی روز ہے، تو اس وجہ سے عام دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں وہ دریائے رحمت نہیں ہوتا بلکہ ہواؤں کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ یہ عبارت ہے۔ فرمایا کہ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبریل امین ماہ رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے اور قرآن کا دور کرتے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت دریا کی طرح تیز نہیں بلکہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، یعنی اس قدر آپ سخی ہو جاتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہے تو ہمیں بھی سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ چند کام ہیں جو ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کیا کرتے تھے، فرماتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی عبادت میں کثرت کرتے، عبادتوں میں نمازوں کی کثرت کرتے، دعاؤں کی کثرت کرتے، سائلین کو دینے کی کثرت کرتے، اور اپنے رب کی خشیت سے انتہائی ڈرتے، خشیت الہی دل میں زیادہ کر لیتے، اور جو سائل مانگنے آتا اس سائل کو عطا کرتے، قرآن مجید کا دور کرتے۔ تو یہ تمام کام ہمیں بتا دیے گئے نا۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اور بھی نیک اعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کا کیا جانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔